السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستوں، آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کہانی۔ چلو آؤ لڑکیوں، میں تم سب کو آج ایک کہانی سناتی ہوں۔ واو، کہانی! بسمہ بولی۔ آپی، میں تو شوقین ہوں کہانیاں سننے کی، چلیں سنائیں۔ ارے رکیں نائلہ آپی، مجھے بھی سننا ہے آپ کی کہانی، مجھے تو آنے دیں۔ ارم کی آواز سن کر نائلہ آپی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم بھی آ جاؤ۔ اوکے، اب سنائیے۔ بھائی آپ سب کی اجازت ہو تبھی تو میں سنانا شروع کروں نا کہانی، نائلہ باجی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارم بولی، ہاں ہاں بھائی، اجازت ہے آپ کو، آپ شروع کریں کہانی۔ تو سنیں، یہ کہانی میرے مرحوم دادا جان نے مجھے بچپن میں سنائی تھی، آج وہ میں آپ سب کو سناتی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جس کا نام پریم نگر تھا۔ اس گاؤں میں بہت غربت تھی اور وہاں کے لوگ بہت غریب تھے، اور وہاں ایک جمال نام کا ایک آدمی بھی رہتا تھا جس کے گھر میں بھی بہت غربت تھی۔ وہ ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا تو دوسرے وقت کی روٹی کو ترستا تھا، اتنی غربت تھی اس کے گھر میں، اور شاید پورے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا، سب اپنے ہی میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن جمال نے اپنی بیوی کو کہا، رخسانہ بیگم، اس طرح تو ہم بھوکے مر جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے شہر جا کر کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا۔ میرے شہر جا کر کچھ کام کرنے سے کچھ پیسے آ جائیں گے جس سے ہم اپنا پیٹ اچھے سے بھر سکتے ہیں، کم از کم 2 وقت کا کھانا تو اچھے سے کھا لیں گے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو جمال، یہاں تو اس طرح ہم بھوکے مر جائیں گے، آپ کی مرضی، جیسا آپ چاہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ رخسانہ بیگم نے کہا، تو میں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے رخسانہ بیگم، تم میرا سامان ایک تھیلی میں ڈال دو اور اگر کچھ کھانے پینے کو ہے تو وہ بھی رکھ دو تاکہ سفر پر مجھے کام آئے۔ ٹھیک ہے رخسانہ بیگم کہہ کر اندر چلی گئی اور ایک تھیلی لے کر آئی۔ یہ لیجیے جمال، میں نے اس میں آپ کے کپڑے اور کچھ ضرورت کا سامان اور سوکھی روٹیاں تھیں وہ ڈال دی، اور تو کچھ گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو خالی روکھی روٹیاں ہی میں نے اس میں ڈال دی ہیں، آپ کو آگے سفر میں کام آئے گا۔ وہ تھیلی میں نے رخسانہ بیگم کے ہاتھ سے لی اور اللہ حافظ کر کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ کوئی سواری ہی پکڑ لیتا، سو مجھے پیدل ہی چلنا تھا، تو چلتے چلتے مجھے شام ہو گئی اور کافی دور نکل آیا میں۔ شام کے ٹائم میں نے سوچا کہ اگر مجھے یہیں چلتے چلتے رات ہو گئی تو اس جنگلات کے جانوروں کا کھانا بن جاؤں گا، اور پھر میں نے سوچا کہ چلتے چلتے آگے اگر کوئی ہوٹل وغیرہ آیا تو رات وہیں رک جاؤں گا۔ میں نے یہ سوچ کر رات رکنے کا ارادہ کیا اور اپنی سوچوں میں چلا جا رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز سے میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، اللہ کے نام پر اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے اللہ کے نام پر کھانے کے لیے دے دو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک فقیر تھا، لیکن فقیر ایسا فقیر کہ اس کے چہرے پر اتنا نور اور نورانی چہرے والا بابا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا آپ یہاں کیسے آئے؟ میں ابھی تو یہیں سے گزرا ہوں، لیکن میں نے تو پہلے آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ یہاں کیسے آئے؟ تو میرے کہنے پر وہ بابا مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا میں تو یہیں تھا مگر تمہاری نظر مجھ پر نہیں پڑی، شاید تم اپنے میں اتنے مگن تھے کہ تم نے میری طرف نہیں دیکھا۔ بہرحال میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ میری نظر شاید ان پر نہیں پڑی۔ میں نے کہا، بابا کیا چاہیے آپ کو؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، بیٹا میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔
تو میں نے مسکرا کر بابا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بابا میں تو خود غریب ہوں، میرے پاس تو خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کو کیا دوں؟ میں خود غربت کی وجہ سے گھر سے کمانے کے لیے ہی نکلا ہوں۔ مجھے سب پتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ نے 2 قدم آگے ہی بڑھائے تھے کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ رخسانہ بیگم نے جو سوکھی روٹیاں میری تھیلی میں ڈالی تھیں وہ پڑی ہوں گی، وہ میں بابا کو دے دیتا ہوں۔ رکیے بابا، میرے پاس یہ روکھی روٹیاں ہیں، آپ یہ کھا لیں۔ اور میں نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر وہ روٹیاں نکال کر بابا کی طرف بڑھا دیا۔ بابا نے میرے ہاتھ سے وہ روٹیاں لے کر کھانے لگا۔ اس بابا نے میرا شکریہ ادا کیا کہ بیٹا تمہارا شکریہ، تم نے مجھے روکھی ہی صحیح لیکن روٹیاں تو دی، میرا پیٹ بھر گیا۔ کوئی بات نہیں بابا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ کے کام تو آیا۔ اچھا بابا، اب میں چلتا ہوں، میرا سفر لمبا ہے، مجھے اب جانا چاہیے۔ میں اتنا کہہ کر آگے بڑھا تو بابا نے پیچھے سے آواز دی، رکو بیٹا، تم نے مجھے کھانا کھلا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو کیوں نہ میں تمہارا اس احسان اپنے سے تمہیں کچھ دے کر تمہارا احسان اتاروں۔ میں کچھ سمجھا نہیں بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا نے کہا، یہ لو بیٹا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، یہ ایک انگوٹھی ہے، تم اسے اپنی انگلی میں پہن لو، یہ آگے تمہیں بہت کام آئے گی۔ اور یاد رہے، اسے تم صرف ایک بار ہی استعمال کر سکتے ہو، اس کے بعد یہ انگوٹھی بیکار ہو جائے گی۔ میں نے بابا سے وہ انگوٹھی لیتے ہوئے کہا، بابا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بیٹا یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں، تلسوی انگوٹھی ہے۔ تلسوی انگوٹھی؟ میرے منہ سے نکلا تو بابا مسکرانے لگے، ہاں بیٹا، یہ ایک تلسوی انگوٹھی ہے اور یہ تمہارے آگے بہت کام آئے گی، اسے اپنی انگلی میں پہن لو۔ مگر دھیان رکھنا، اسے تم صرف ایک بار ہی استعمال کر سکتے ہو۔ میں اس انگوٹھی کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، تلسوی انگوٹھی، اگر اس میں ایسی کوئی خاص بات ہوتی تو آج بابا بھوکے نہ ہوتے، یہ ان کے کچھ کام آ چکی ہوتی۔ لیکن یہ بابا کہہ رہے ہیں کہ یہ تلسوی انگوٹھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تو بابا مسکرائے اور بولے، بیٹا یہ تلسوی انگوٹھی ہے، تم شاید مانو یا نہ مانو اس حقیقت کو، لیکن یہ تمہارے آگے ضرور کام آئے گی اور پھر تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ بہرحال میں نے حامی میں سر ہلایا اور اس انگوٹھی کو لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا اور آگے چلنے لگا۔ پیچھے سے آواز آئی، نہیں بیٹا، اسے جیب میں مت ڈالو، اسے اپنی انگلی میں پہنو۔ تو پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ کیا؟ اتنی حیرت کی بات، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی آواز آئی لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ بابا کہاں گئے؟ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، ابھی تو وہ میرے سامنے کھڑے تھے، میں نے انہیں کھانا کھلایا لیکن وہاں ابھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، میرے پیروں سے زمین نکلنے لگی، میرے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کون تھے وہ بابا؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، کوئی جن یا کوئی بدروح؟ کون تھے وہ بابا؟ میں نے دل میں سوچا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا، نہ ہی کوئی آواز آئی۔ میں نے بابا کو آوازیں بھی دیں لیکن وہاں سے کوئی آواز نہ آئی، تو میں نے سوچا کہ مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ بہت بڑے بڑے پیڑ تھے اور رات کا عالم تھا، شاید کوئی بھی ہوتا تو خوف کے مارے ڈر جاتا، جو میری حالت تھی۔ لیکن مجھے شہر پہنچنا تھا، میں آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے میں ایک قبرستان میں آ کر پہنچا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ تو قبرستان ہے اور میں قبرستان کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا۔ قبرستان سوچ کر ہی خوف آتا ہے، قبرستان کے نام سے اچھے ڈر جاتے ہیں، لیکن میں تو قبرستان کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا، سو دہشت کے مارے میری تو جان ہی نکل رہی تھی۔ اتنی زیادہ وحشت ہو رہی تھی وہاں سے، لیکن مجھے وہیں سے ہی گزر کر جانا تھا، سو میں اللہ اللہ کر کے وہاں سے چلنے لگا۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر چلا تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی، جمال، 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 کہاں جا رہے ہو جمال؟ لڑکی کی آواز، اور وہ بھی قبرستان سے۔
मैं खौफ के मारे मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता हूँ कि इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की खड़ी हुई है पीछे, जैसे कोई परी आसमान से उतर कर आई हो। इतने खूबसूरत और महंगे लिबास में एक परी खड़ी हुई थी, जैसे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उसकी हुस्न में गिरफ्तार हो रहा हूँ, उसके इश्क में गिरफ्तार हो रहा हूँ। उसका हुस्न ऐसा कि कोई भी अगर मेरी जगह होता तो वो कब का फिदा हो चुका होता। कहाँ जा रहे हो जमाल मुझे छोड़कर? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। आओ जमाल, मेरे पीछे आओ, मेरे साथ चलो जमाल। वो ऐसा कहकर आगे बढ़ी और मैं उसका हुस्न देखकर बेकाबू हो गया और ख़ुद पर काबू ना रख पाया और उसके पीछे चल पड़ा। आओ जमाल, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और मैं भी उसके पीछे गया और उसी पेड़ के नीचे उसके बराबर में बैठ गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? कहाँ रहती हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। अरे, एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ लिए तुमने। चलो मैं एक एक करके तुम्हें बताती हूँ। मेरा नाम रानी है और मैं यहाँ इसी कब्रिस्तान में रहती हूँ। मेरे मुंह से निकला, कब्रिस्तान? तुम कब्रिस्तान में रहती हो? उसने एक कहकहा लगाया और मेरी तरफ देखकर कहा, अरे तुम तो बहुत डरपोक हो। मेरा तो कहने का मतलब ये था कि मैं इस कब्रिस्तान के पास जो एक गांव है, मैं वहाँ रहती हूँ। मेरे कज़न की शादी थी तो मुझे आते आते देर हो गई और मेरा कोई है भी नहीं, तो अकेली थी मैं यहाँ से गुज़र रही थी और तुम पर नज़र पड़ी मेरी, और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं तुम पर फ़िदा होने लगी और मैं यहीं रुक कर तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। मैंने सोचा तुमसे मिलकर फिर चली जाऊंगी, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हें इस कब्रिस्तान से गुज़रते हुए डर नहीं लगा? मैंने बेखुदी में पूछा तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, नहीं, मैं तो यहाँ रोज़ आती जाती रहती हूँ, यहाँ से अक्सर गुज़र होती है मेरी, डर किस बात की? मुझे उसकी सुनाई हुई कहानी पर बिल्कुल भी यकीन ना हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा, ठीक है, ये बात अगर तुम सच कह रही हो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा। तो वो खड़ी होकर बराबर वाले पेड़ में एक झूला था, वहाँ जाके बैठ गई और कहने लगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। इस बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने उससे कहा, सब कुछ? तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? ओहो, तुम सिर्फ यही बातें करते रहोगे या कोई प्यार मोहब्बत भरी बातें भी करोगे? चलो उठो और आओ, मुझे झूला दो। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिया और उठकर उसे झूला देने के लिए जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। जैसे ही मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, पिछल पेरी, मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। उसके पैर मुड़े हुए थे। जैसे ही मैंने ज़ोरदार चीख मारी तो वो हंसने लगी और अपनी भयानक शक्ल में आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सांसें बंद होने वाली है, और वैसे भी खौफ के मारे अगर सांसें बंद ना भी हुई तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था और मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो झूला झूलते हुए गाने लगी, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। गुनगुनाते हुए उसने एक बहुत बड़ी चीख मारी। उसकी चीख से पूरा कब्रिस्तान गूंजने लगा। उसकी शक्ल ऐसी भयानक कि अपनी आंखों पर तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो वो एक परी लग रही थी, इतनी हसीन दोशीज़ा, और अब भयानक चुड़ैल लग रही है। कि इस चीख से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी, आओ जमाल, कहाँ जा रहे हो? मैं कब से शिकार का इंतज़ार कर रही थी, और जब मेरी जाल में शिकार फंस गया है तो मैं इसे कैसे जाने दूंगी? आओ जमाल, मेरे पास आओ।
वो कहते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी और مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں زور زور سے اللہ کا نام لینے لگا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی آنکھیں بند کی اور پھر مجھے یاد آیا، بابا، ہاں وہی بابا اور وہ تلسوی انگوٹھی۔ اچانک میرے دماغ میں یہ خیال آیا اور میں نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ میں دیکھا تو وہ انگلی میں تلسوی انگوٹھی موجود تھی۔ کیوں نہ اسے اس وقت آزمایا جائے؟ یہ سوچ کر وہ انگوٹھی میں نے اپنے انگلی سے نکالی اور اس چڑیل کی طرف دے ماری جو کہ اس کو لگی اور اس کے جسم میں آگ جل اٹھی اور اس کی ایسی بھیانک چیخ نکلی کہ پورا قبرستان اس کی چیخ سے گونج اٹھا اور وہ جل کر درد کے مارے چیخنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کی راکھ آ کر زمین پر گری۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر مجھے یقین آیا کہ وہ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ تلسوی انگوٹھی واقعی میں اصلی تھی اور وہ بابا بھی شاید کوئی جن ذات تھا جسے میری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا تھا۔ تبھی تو وہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا تھا اور اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ آگے میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تبھی تو اس نے وہ تلسوی انگوٹھی مجھے دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً اس قبرستان سے نکلنے کا ارادہ کیا اور تیز تیز قدموں بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اس روڈ کی طرف آ پہنچا۔ وہاں سے ایک ٹرک کا گزرنا ہوا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنی ٹرک روک دی اور کہا، سنو میاں، اتنی رات کو تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ٹرک والے سے کہا، مجھے شہر کی طرف جانا ہے۔ تو ٹرک والے نے کہا، چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، میں بہت غریب ہوں، اسی لیے تو میں پیدل چل رہا ہوں۔ ٹرک والا ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نہیں میاں، میں تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گا، تم چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میاں، انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہر وقت پیسوں کے بارے میں انسان نہیں سوچتا۔ آؤ بیٹھو میرے ٹرک میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں بھی شہر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے ٹرک شہر کی طرف آ پہنچی اور صبح کا سویرا بھی ہو گیا۔ لو میاں، تمہارا سفر آ گیا، اترو اب یہاں سے، شہر کچھ تھوڑا ہی آگے ہے، کچھ فاصلے پر ہے، تم خود ہی چلے جانا، اب یہاں پر اتر جاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ میں اس ٹرک سے اترا اور اس ٹرک والے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میرا سفر آدھا کر دیا۔ میں ٹرک سے اتر کر پیدل چلنے لگا۔ وہیں سے کسی آدمی کا گزر ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا تم بتا سکتے ہو شہر کس طرف ہے؟ تو اس نے کہا، تمہیں شہر جانا ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے شہر جانا ہے۔ اس نے کہا، چلو ساتھ میں چلتے ہیں، مجھے بھی شہر کی طرف ہی جانا ہے۔ چلتے چلتے مجھے پیاس محسوس ہوا۔ میں نے کہا، اگر یہاں کہیں پانی مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ اس آدمی نے کہا، پانی؟ وہاں ایک کنواں ہے، چلو مجھے بھی بہت پیاس لگ رہی ہے، وہیں سے پانی پیتے ہیں۔ واقعی وہاں ایک کنواں تھا۔ جب ہم کنویں میں پہنچے تو پانی بہت نیچے تھا۔ میں نے کہا، اس میں تو پانی بہت نیچے ہے، کیسے پانی پئیں گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ایسا کرو، تم اپنے کپڑے اتارو اور کنویں کے اندر چلے جاؤ، وہاں سے پانی پی کر پھر مجھے آواز دینا، میں تمہیں اوپر کھینچ لوں گا اور پھر میں جاؤں گا اور اسی طرح میں بھی پانی پیوں گا، اس طرح دونوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا، میاں تمہارا نام کیا ہے جس سے میں تمہیں بلا سکوں؟ تو اس آدمی نے کہا، میرا نام سرفراز ہے، تم نیچے پانی پی کر مجھے آواز دینا تو میں تمہیں اوپر کھینچ لوں گا۔ میں نے اس آدمی کے کہنے پر عمل کیا اور اپنے کپڑے اتار کر کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے وہاں سے پانی پی کر پیاس تو بجھا لی۔ میں نے اسے آوازیں لگائی، سرفراز میں نے پانی پی لیا ہے، اب مجھے اوپر کھینچ لو، لیکن وہاں کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے 2-3 بار آوازیں لگائی لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ شاید ایک چور تھا جو میرے کپڑے اور میری تھیلی لے کر بھاگ گیا۔ میں تو خود غریب تھا، میری اس تھیلی میں اسے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس نے تو یہ سوچا کہ شاید میری تھیلی پیسوں سے بھری ہوئی ہے، وہ لے کر بھاگ گیا۔ یا اللہ، میں اب اس کنویں کے اندر کیا کروں؟ میں باہر کیسے نکلوں؟ میں انہی سوچوں میں بیٹھا رہا اور پورا دن گزر گیا۔ میں نے بہت آوازیں بھی لگائی کہ کوئی ہے، مجھے نکالو یہاں سے، کوئی ہے، لیکن اس سنسان جگہ میں کوئی نہیں تھا اور اسی کنویں میں پورا دن گزر گیا اور رات ہو گئی۔ اور اس کنویں میں رات ہو گئی، رات کافی ہو گئی۔ میں بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں؟ اللہ کا نام لے کر میں اس کنویں میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے آوازیں آنے لگیں، کنویں کے اوپر سے آوازیں آنے لگیں،
मैं चुप करके बैठा रहा और मैंने कहा, सुनूं, शायद ये वही सरफराज तो नहीं। मैं चुप करके उनकी बातें सुनने लगा। हाँ भाई जिनजात, बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाँ यार, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम इतने खुश लग रहे हो आज, क्यों, क्या बात है? हाँ यार, आज खुशी की खबर तो है। खुशी की खबर? क्या खुशी की खबर, क्या है, बताओ मुझे। यार, मैं इंसानों की दुनिया से गुजर रहा था। वहाँ पर मैंने एक बादशाह की लड़की को देखा जिस पर मैं आशिक हो गया, और अब मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ उस बादशाह की लड़की के पास, लेकिन मैं उसे नज़र नहीं आता। मैं रोज़ जाकर दिल खुश कर आता हूँ अपना, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और अनकरीब मैं उसे अपनी दुनिया में ले आऊँगा। यार, ये हमारी दुनिया के खिलाफ है, जानता हूँ ये बात, इसीलिए कुछ ही दिनों में मैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले आऊँगा। अच्छा, तो ये बताओ, तुम उसका पीछा कैसे छोड़ोगे? अगर उसे कोई तुमसे छुड़वाने की कोशिश करे तो तुम उसे कैसे छोड़ोगे? नामुमकिन, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन एक रास्ता है। पीपल का जो पेड़ है उसके कुछ पत्ते तोड़कर अगर बादशाह की लड़की को खिलाया जाए तो मैं उसकी बू से उसके पास नहीं जाऊंगा और मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन ये बात नामुमकिन है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं उसे इस तरह से छोड़ दूंगा। मैंने उन दोनों जिनजादों की ये बातें सुन ली और मैं खामोशी से वहीं पर बैठा रहा, और वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले गए। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई और वहाँ से अचानक कुछ कबीले वाले गुजर रहे थे। उनको भी इसी तरह प्यास लगी और वो लोग कुएं की तरफ आए। उनकी आपस में आवाज़ें सुनकर मैंने आवाज़ लगाई, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। उनमें से एक आदमी ने कहा, लगता है कोई अंदर फंसा हुआ है। उन्होंने आवाज़ें दी, तुम इंसान हो? कौन हो? मैंने आवाज़ दी, हाँ मैं इंसान हूँ, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ से निकालो। वहाँ से किसी ने एक लंबी रस्सी फेंकी और मुझे बाहर निकाला। चूँकि मैंने सारे कपड़े उतार दिए थे तो उन्होंने अपने कुछ कपड़े मुझे दिए और मैंने वो कपड़े पहन लिए। फिर उनमें से एक ने पूछा, भाई तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो और यहाँ कैसे फंसे? मैंने शुरू से लेकर एंड तक उनको सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो। मैंने कहा, ये कबीले वाले कहाँ जा रहे हैं? तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि बादशाह की बेटी बहुत बीमार है और बादशाह ने ये बात सब में फैला रखी है कि अगर कोई उसकी बेटी को ठीक कर देगा तो वो आधी जायदाद उस शख्स को दे देंगे और उसी से अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। हम वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा, मुझे बादशाह के पास ले जाओ, मैं उनकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, भाई सोच लो, अगर तुम बादशाह की बेटी को ठीक ना कर सके तो तुम्हें फांसी भी हो सकती है। मैंने कहा, नहीं, तुम लोग मुझे ले चलो, मैं ठीक कर दूंगा बादशाह की बेटी को। उन काफिले वालों ने कहा, ठीक है, तो चलो हमारे साथ, और वो मुझे बादशाह के घर ले आए। वहाँ पहुँचकर बादशाह ने कहा, मियाँ कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ये आदमी क्या कह रहा है? मैंने कहा, ठीक कह रहा है बादशाह सलामत, मैं एक हकीम हूँ और मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। बादशाह ने कहा, मियाँ बहुत से हकीम आए और नाकाम होकर चले गए। मेरी बेटी बिस्तरे मर्ग पर जा पहुंची। अगर तुम मेरी बेटी को ठीक ना कर सके तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। मैंने कहा, ऐसी नौबत नहीं आएगी बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी भी एक शर्त है आपसे। बादशाह ने कहा, बताओ क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर दोगे तो। बादशाह ने कहा, तो मैंने कहा, बादशाह सलामत, अगर आपकी बेटी को मैं ठीक कर दूंगा तो मुझे आपकी आधी बादशाहत चाहिए, मैं भी आपके बराबर में बैठूंगा। बादशाह ने कहा, मुझे मंजूर है। मैंने कहा, चलो आप अपनी बेटी दिखाएं, आपकी बेटी कहाँ है? उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो एक कमरे में मुझे ले आए जहाँ बहुत ही हसीन तरीन खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो उठने से हलाक थी।
میں نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنے آدمیوں سے کہہ کر کچھ پیپل کے پتے منگوا لیں تاکہ میں شہزادی کا علاج کر سکوں۔ میرے کہنے کے مطابق بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ پیپل کے پیڑ کے کچھ پتے لے آؤ، اور حکم کے مطابق وہ پتے لے آئے۔ میں نے ان پتوں کو پیس کر بادشاہ سلامت کی بیٹی کو پلا دیے۔ پتے کھلانے کی دیر تھی کہ بادشاہ سلامت کی بیٹی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، ابو جان اب میں کچھ ہلکا محسوس کر رہی ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اندر سے ٹھیک ہو رہی ہوں۔ یہ معجزہ سب لوگوں نے دیکھا۔ بادشاہ سلامت خوشی سے میری طرف بڑھے اور کہنے لگے، واہ میاں تم نے تو بہت اچھا کام کیا، تم تو واقعی میں ایک پہنچے ہوئے حکیم ہو۔ اور 2 گھنٹے بعد بادشاہ کی بیٹی ایسے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوئی ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلوایا اور حکم کے مطابق اس سے کہا کہ آدھی سلطنت اس نوجوان کو لکھ کر دے دیں۔ اس طرح مجھے آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ نے اور کہا، میاں تم اب میری بیٹی سے شادی کر لو۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت میری شادی ہو چکی ہے، میری ایک بیوی بھی گاؤں میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس بات سے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، شہزادی سے پوچھیں۔ شہزادی نے کہا، مجھے بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دی۔ اور پھر میں نے اپنی بیوی رخسانہ کو بھی وہاں پر بلوا لیا، اور ہم سب بادشاہ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہتے ہیں نا کہ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی، سو میری قسمت بھی ایسے ہی بدلی۔ فقیر سے بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ تو یہ تھی کہانی جمال کی لڑکیوں جو تم لوگوں کو میں نے ابھی سنائی۔ یہ میرے دادا حضور نے مجھے سنائی تھی۔ ہاں لیکن یہ دادا حضور کو کیسے پتہ چلی کہانی؟ ان کو کس نے بتائی تھی؟ رخسانہ نے کہا تو نائلہ آپی کہنے لگی، دادا حضور کی جمال سے اچھی دوستی تھی، اور جمال نے ہی دادا حضور کو بتایا تھا کہ یہ کہانی ان کی ہے، ان کے ساتھ گزر چکی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ایسی ہی نیو کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام